ماہ رمضان جہاں اپنے دامن میں بے شمار عزتیں، برکتیں، سعادتیں، نجابتیں، کرامتیں، شرافتیں، عظمتیں لاتا ہے، وہاں ماہ رمضان کے دامن میں جو سب سے بڑی خیرات اللہ نے رکھی، جو سب سے بڑی عزت ماہ رمضان کو ملی، وہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے، بلکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کے درمیان مناسبتیں بھی ہیں، اور مشاہبتیں بھی ہیں، اور موافقتیں بھی ہیں رمضان میں اور قرآن میں۔ بلکہ توجہ فرمائیں، اگر یوں کہا جائے کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا تعارف یہ ہے کہ ان میں ایک پھول ہے، دوسرا خوشبو، ایک جسم ہے، دوسرا روح، تو بجا ہے۔ حضرات، رمضان رمضن سے مشتق ہے۔ رمضن کے معنی ہیں الاحتراق، جلا دینا۔ رمضان روزے داروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اچھا، قرآن نے تو اعلان کر دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں کو آ کے پاک کروں، اور قرآن جس نبی کی ذات پہ اترا ہے وہ مزکی بن کے آیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میرا نبی پاک کرنے آیا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر دیتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، رمضان بھی پاک کرتا ہے اور قرآن بھی پاک کرتا ہے۔ رمضان بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور قرآن بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ رمضان بھی تطہیر کا سامان دیتا ہے، قرآن بھی تطہیر کا سامان دیتا ہے۔ حضرات، رمضان اور قرآن کا ایک اور تعلق ہے۔ اگر ان دونوں کی حقیقتوں پر غور کیا جائے کہ حقیقت رمضان کیا ہے اور حقیقت قرآن کیا ہے، تو یہ مسئلہ بڑا ہی ادق اور مشکل ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ صوفیاء کرام اولیاء اللہ کی زبان میں، اصطلاح صوفیاء میں، حقیقت رمضان یہ ہے کہ رمضان اللہ کا اسم بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کس طرح؟
تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان بل قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان لأن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی. یہ حدیث ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہا کرو رمضان آ گیا رمضان چلا گیا. یوں مت کہنا آیا رمضان اور گیا رمضان، یوں نہ کہنا، بلکہ یوں کہو آیا ماہ رمضان گیا ماہ رمضان. کیوں کہ رمضان اللہ کا نام ہے. رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ رمضان ہے. تو جب رمضان اللہ کا نام ہے تو اللہ کے متعلق یوں کہنا کہ آ گیا اور چلا گیا یہ بے ادبی ہے. تو یوں مت بولا کرو آیا رمضان گیا رمضان، کہو آیا رمضان کا مہینہ گیا رمضان کا مہینہ. اس لیے کہ رمضان کسی اور شے کا نام نہیں، رمضان تو اللہ کا نام ہے. ایک طرف تو یہ رکھیں یہ مسئلہ ذہن میں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور دوسری طرف دیکھیں قرآن. قرآن یہ کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق. قرآن اللہ کی کلام ہے جو غیر مخلوق ہے، حادث نہیں، قدیم ہے. قرآن کا تعلق امکان سے نہیں وجوب سے ہے. قرآن دائرہ وجوب سے آیا ہے. قرآن من اللہ ہے. تو یوں سمجھیں رمضان اللہ کا نام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر ان دونوں کی حقیقتوں پر بات ہو تو رمضان صفات الکلام ہے اور قرآن شان الکلام ہے. رمضان مبدأ برکت ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن مبارک رات میں آیا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے. تو جب رمضان کی ایک رات مبارک ہے تو معلوم ہوا سارا مہینہ مبارک ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارکا. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک ہے. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ رمضان بھی مبارک اور قرآن بھی مبارک. تو ثابت ہوا کہ رمضان مبدأ برکت ہے. حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنی برکتیں، رحمتیں، رزق، صحت، شفا، حیات کائنات میں تقسیم کرتا ہے خدا، وہ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے کرتا ہے. تو اب آپ سمجھے کہ رمضان مبدأ برکت ہے. سارا سال انسانوں کو جو کچھ ملتا ہے، خیر، برکت، علم، نور، حیات، فیض، سعادت، کرامت، جنت، نجات، مغفرت، آزادی دوزخ سے، رزق کی برکتیں، مال کی برکتیں، اولاد کی برکتیں، جان کی برکتیں، ایمان کی برکتیں، یہ سب رمضان کی برکتیں. تو یہ برکتیں رمضان میں نازل ہوتی ہیں جو سارا سال انسانوں پر تقسیم ہوتی رہتی ہیں.
تو رمضان مبدأ برکت ہے. ایک لفظ میں نے بہت لمبی بات عرض کر دی، ایک لفظ کافی ہے، اس میں کئی سمندر آ جاتے ہیں. رمضان مبدأ برکت ہے اور قرآن مبدأ وسعت ہے. ان اللہ واسع علیم. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں حقیقت قرآن کیا ہے. آپ فرماتے ہیں حقیقت قرآن مبدأ وسعت بے چون حضرت ذات است بفہوائے آیت قرآنی ان اللہ واسع علیم. اب اس کی تشریح کا وقت نہیں. امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں حقیقت قرآن مبدأ وسعت ذات خدا ہے. مبدأ وسعت ذات خدا ہے. اور صوفیاء نے یوں کہا قرآن کو اللہ کا کلام کہہ لو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس اللہ کے کلام کو اللہ کہہ لو، یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ کی کلام اس کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات جو ہوتی ہیں جس طرح اللہ خود قدیم ہے اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں. یہ مسئلہ ذرا عام سطح سے بہت بلند ہے. میں واپس آتا ہوں. رمضان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مبدأ برکت ہے. قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مبدأ وسعت ہے. رمضان اللہ کا نام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. رمضان صفات الکلام ہے، قرآن شان الکلام ہے. رمضان مہینہ ہے، قرآن سکینہ ہے. رمضان اجر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور قرآن اجر کا خزینہ ہے. رمضان بھی بے مثال، قرآن بھی بے مثال. رمضان میں قرآن ہے، قرآن میں رمضان ہے. رمضان نے بتایا قرآن کیا ہے، قرآن نے بتایا رمضان کیا ہے. رمضان میں قرآن آیا، قرآن میں ذکر رمضان آیا. رمضان بھی برکت، قرآن بھی برکت. رمضان بھی فیض والا، قرآن بھی فیض والا. رمضان بھی نجات، قرآن بھی نجات. رمضان بھی اللہ کی صفت کا مظہر، قرآن بھی اللہ کی شان کا مظہر. قرآن اور رمضان، پھر سنیے، رمضان بھی نور، قرآن بھی نور. رمضان بھی نور، قرآن بھی نور. نور کے مہینے میں نور آیا، جس رات میں آیا وہ رات نور. جو فرشتہ لے کے آیا جبریل، وہ جبریل نور. جس نے یہ کتاب دی نازل فرمائی وہ خدا نور. چاروں طرف نور ہی نور. نور آیا، نور لایا، نور پر نورانی رات. اس لیے رمضان کا سارا مہینہ نور ہے. یہ نور کا تناسب سمجھے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کہہ دو ذرا. آپ کو بولنے کی عادت ذرا کم ہے، تھوڑا سا بولیں، بولنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے. سبحان اللہ کہنے میں خاموش بیٹھنا بھی بڑی سنجیدگی ہے، لیکن کبھی دیوانہ ہو جانا بھی یہ ضروری ہے. جب خدا اور رسول کی محبت کی بات آئے دیوانے بن جاؤ، وجد کیا کرو، تڑپ جایا کرو. کھل کے بولو سبحان اللہ. ذرا ذوق سے بولو، ذرا شوق سے بولو، کھل کے بولو. اللہ کا نام لینے میں شرمایا نہ کرو. جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، کیا بات ہے اس مستانے کی. ہر کام پہ 100 عقل فدا، گو شکل تو ہے دیوانے کی. حضرات گرامی، دین کے معاملے میں دیوانگی درکار ہے، فرزانگی نہیں، سنجیدگی نہیں. عشق الہی، عشق مصطفی،
مسلمان کو دیوانہ کر دیتے ہیں. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس میں دیوانگی آ جائے. دیوانگی آتی ہے تو مال خرچ کرتا ہے نا. عقل مند کب مال نکالتے ہیں؟ یہ دیوانوں کا کام ہے. دین دیوانہ کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابہ دیوانے ہو گئے تھے تو بدر میں تلواروں کے نیچے کھیل گئے تھے. وہ دیوانے تھے تو انگاروں پہ کھیلتے رہے. یہ عقل والے فرزانے کب قابو آتے ہیں کسی کے؟ یہ عشق والوں کی باتیں ہیں. دین عشق ہے، قرآن عشق ہے، رمضان عشق ہے. یہ عشق والے صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں. دیوانوں، یہ دیوانوں والے کام ہیں جو تم کرتے ہو. اور میری دیوانگی عقل و خرد سے لاکھ اچھی ہے کہ دنیا کی زبان مجھ کو تیرا دیوانہ کہتی ہے. ہم دیوانے ہیں. نہ ہوتی آپ سے نسبت تو پہچانے کہاں جاتے. ہماری پہچان حضور کی نسبت سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں. یہ قرآن والی قوم ہے، یہ رمضان والی قوم ہے، یہ رسول عربی والی قوم ہے. او خدا والے تو سارے ہیں مسلمانوں، مصطفیٰ والے صرف تم ہی ہو. یہ تمہاری نسبت ہے، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہارے ایمان کی جان ہے، یہ تمہاری شناخت ہے، یہ تمہاری علامت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرات گرامی توجہ فرمائیں. یہ دین سارا دیوانگی کی تعلیم دیتا ہے. فرزانے دیندار نہیں بن سکتے، دیوانے دیندار ہوتے ہیں، پروانے دیندار ہوتے ہیں. شمع مصطفیٰ پہ جو طواف کرے وہی پروانہ ہوتا ہے. رمضان کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ سنیے. رمضان رمزن الاحتراق، احتراق جلا دینا. امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے عشق میں مست ہو کر رکھتا ہے. جب تک عشق الہی نہ ہو، کون گرمیوں میں روزے رکھتا ہے؟ کون سحری کو اٹھتا ہے؟ کون افطاری کی انتظار کرتا ہے؟ یہ دیوانوں کا کام ہے، خدا کے دیوانوں کا. یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا کام ہے. حضرات تو رمضان جلا دینا اس کا معنی ہے، جلا دینے والا. علماء فرماتے ہیں کہ روزے دار عشق الہی میں جب مست ہو جاتا ہے تو روزے کی حالت میں خدا کے عشق کی آگ نفس کی خواہشوں کو جلا دیتی ہے. یہ ہے رمضان. عشق الہی کی آگ جو سینوں میں چھپی ہوتی ہے. جب مسلمان کے اندر عشق الہی کی آگ سلگتی ہے تو نفس اور شیطان کی خواہشات کے جتنے گناہ ہوتے ہیں عشق الہی کی آگ سب کو جلا دیتی ہے اور بندے کا خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے. روزے دار کا خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے. کیسا رابطہ ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو بعد میں اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں شکر ادا کیا، خداوندا تیرا شکر ہے، تو نے جو گفتگو اور ہم کلامی کی سعادت مجھے بخشی ہے. معلوم ہوتا ہے یہ سعادت تو نے کسی کو نہیں بخشی، یہ میرے حصے آئی، تیرا شکریہ. خدا نے فرمایا اے موسیٰ کلیم تم میرے نبی رسول ہو، یہ لفظ واپس لے لو. یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ یہ سعادت کسی کو نہیں بخشی جو مجھے بخشی، نہیں، تمہیں سعادت بخشی ہے لیکن یہ مت کہو کسی کو نہیں بخشی. تیرے ساتھ تو میں نے کلام کیا ہے. میرا آخری محبوب جب تشریف لائے گا اس کی امت کو میں یہ شان بخشوں گا کہ جب رمضان کے مہینے میں امت مصطفیٰ کے روزے دار شام کو روزہ افطار کریں گے
اے موسیٰ طور پر میں نے تیرے ساتھ کلام کی ہے، لیکن پھر بھی میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے حائل رہے ہیں۔ جب امت مصطفیٰ کے روزے دار شام کو روزہ افطار کریں گے، میرے اور مصطفیٰ کے امتی کے درمیان ایک پردہ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ثابت ہوا رمضان روزے دار کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں قرآن کیا کرتا ہے۔ القرآن من القرء او القرن او القراءت المختصر، قرآن قرآن سے بنا ہے، لفظ قرآن قرنون سے بنا ہے۔ قرنون کے معنی ملانا، قرآن کے معنی بہت جلدی ملا دینے والا۔ قرآن بر وزن فعلان، اس میں مبالغے کا معنی ہے۔ قرآن بہت ہی جلدی ملا دینے والا۔ کس کو؟ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کو خدا سے ملا دیتا۔ بندے کو خدا سے ملانا یہ قرآن کا کام ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے کہ بلے شاہ سے بات کروں تو بلے شاہ کی کافیاں پڑھ لو۔ اگر آپ کا جی چاہے خواجہ فرید سے بات کریں تو خواجہ فرید کی کتاب پڑھ لو۔ اگر آپ کا جی چاہے کہ داتا گنج بخش سے گفتگو کریں تو ان کی کشف المحجوب پڑھ لو۔ اگر آپ کا جی چاہے کہ مجدد الفسانی سے بات کریں تو ان کی مکتوبات پڑھ لو۔ اگر آپ کا جی چاہے کہ اپنے نبی سے گفتگو کریں تو حدیث رسول پڑھ لو۔ اور اگر تمہارا جی چاہے کہ خدا سے باتیں کریں تو قرآن پڑھ لو۔ یہ خدا سے گفتگو ہے، بندے اور خدا کی ملاقات ہے تلاوت قرآن۔ حضرات، رمضان بھی برکت والا، قرآن بھی برکت والا۔ آخری لفظ کہتا ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ رمضان کیا ہے تو صحابہ سے پوچھ لو۔ اچھا ایسا کرو، بدر کے شہیدوں سے پوچھ لو۔ 17 رمضان کو بدر کے میدان میں، ماہ رمضان میں، جب قرآن کی آیتیں بھی بدر میں اتر رہی تھیں، ادھر رمضان ہے، ادھر بدر کا میدان ہے، ادھر نزول قرآن ہے۔ دیکھو کیسا حسین سنگم ہے، کیسا حسین امتزاج ہے۔ وہ بدر جس کی قرآن کی 72 آیتوں میں دھوم مچ گئی ہے، بدر بدر ہو رہی ہے کائنات میں۔ قرآن نے اتنا نقشہ کسی جنگ اور جہاد کا نہیں کھینچا۔ سورہ انفال کی 70 آیتوں میں خدا ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہونے والے غزوہ بدر کی منظر کشی کرتا ہے۔ خدا منظر کشی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان کی قدر ہمیں نہیں، اللہ توفیق دے۔ رمضان کی قدر ان صحابہ کو تھی جنہوں نے رمضان میں روزے رکھ کے جہاد میں حصے لیے، اور وہ جہاد آج کی طرح کے جہاد نہیں تھے مورچوں میں بیٹھ کے، گنوں کے ذریعے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، میزائلوں کے ذریعے نہیں، وہ تپتی ہوئی ریت پر تمازت آفتاب میں ننگے پاؤں، اکثر پھٹے پرانے کپڑے، تلواروں کے نیچے کٹنے مرنے اور خون بہانے کے لیے جہاد کرتے تھے، اور اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کٹاتے تھے اور اپنی گردنیں کٹاتے تھے۔ وہ جہاد صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اس قسم کا جہاد جن لوگوں نے کیا ہے، بدر کی وادی میں
ان سے پوچھو رمضان کی شان کیا ہے، یا مولا علی سے پوچھو، گلزار معرفت کی شگفتہ کلی سے پوچھو، مانا شناس راز خفی و جلی سے پوچھو، شیر خدا سے پوچھو، تاجدار حل عطا سے پوچھو، مراد کل قفا سے پوچھو، منزل انما سے پوچھو، علم کے دریا سے پوچھو، سخاوت کے سمندر سے پوچھو، شجاعت کے غضنفر سے پوچھو، آہا فرشتوں کے استاد سے پوچھو، میرے نبی کے داماد سے پوچھو۔ کسی نے پوچھا علی تمہیں پسند کیا ہے اس دنیا میں؟ فرمایا رمضان کا مہینہ ہو، گرمی کا موسم ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، بھوکا بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں اور کفار سے لڑتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ رمضان کی عظمتیں اور برکتیں پوچھنی ہیں تو شیر خدا علی مرتضی مشکل کشا حاجت روا سے پوچھو، جس کی شان یہ ہے کہ جب میدان جہاد میں نکلتا ہے تو سیم تن لہراتا ہوا، تلوار فضا میں لہراتا ہوا، جب میدان میں نکلتا ہے تو کفر کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، شرک کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، آسمان کے فرشتے جھروکے آسمان کے کھول کے واہ مرحبا کہتے ہیں۔ ہاں وہ علی جو یہ اعلان کرتا ہے میدان میں نکلتے وقت، لوگوں میں علی ہوں، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت مجھ سے ڈرتی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو نا کھل کے، اللہ کرے آپ کو عادت پڑے ذوق اور ایمان والی باتوں پہ مست ہونے کی، مستی میں آ کے کہو نا، وہ علی جو یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، میں علی ہوں، موت مجھ سے ڈرتی ہے، جب میں میدان میں نکلتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، موت مجھ پہ آ گرے یا میں موت پہ جا گروں، یہ اعلان ہے۔ ان سے پوچھو روزے رکھ کے رمضان کے مہینے میں جہاد کرنے میں تمہیں کیا مزہ آیا؟ سنو سنو پھر بات کہتا ہوں، اگر رمضان کی شان پوچھنی ہے تو شیر خدا سے پوچھو، اور اگر قرآن کی شان پوچھنی ہے تو کربلا کے سید الشہداء سے پوچھو، جو بچے کٹا کے، خاندان لٹا کے، خیمے جلا کے، گردن کٹا کے، پھر نیزے کی نوک پہ جا کے بھی قرآن پڑھتا رہا، اس سے پوچھو قرآن کی شان کیا ہے۔ میرا موضوع ختم ہوا، میں آخری لفظ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں بتا سکتا رمضان کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا قرآن کیا ہے، میری ہمت نہیں، بساط نہیں، وہ بہت بلند شانیں رکھنے والے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا اگر رمضان کی شان پوچھنی ہے تو شیر خدا سے پوچھ لو، اور اگر قرآن کی شان پوچھنی ہے تو شہید کربلا سے پوچھ لو، جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا رہا، کوفے اور بصرے کی گلیوں اور بازاروں میں سر نیزے کی نوک پہ ہے اور دھڑ کربلا کی ریت پہ پڑا ہے۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں، لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں، اپنے رب نو راضی کرنے باتے ہتھاں اتے کسے بال کوہایا ہی نہیں، ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔